بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال ہوئی تو مکہ میں زبردست سیلاب آیا۔ قریش نے سیلاب سے محفوظ رہنے کے لیے ایک بند بنا رکھا تھا، مگر یہ سیلاب اس قدر زبردست تھا کہ بند توڑ کر کعبے میں داخل ہو گیا۔ پانی کے زبردست ریلے اور پانی کے اندر جمع ہونے کی وجہ سے کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ یہ دیواریں آگ لگ جانے کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھی، اور یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ ایک مرتبہ کوئی عورت کعبے کو دھونی دے رہی تھی کہ اس آگ میں سے ایک چنگاری اڑ کر کعبے کے پردوں تک پہنچ گئی۔ اس سے پردوں کو آگ لگ گئی اور دیواریں تک جل گئیں۔ اس طرح دیواریں بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ سیلاب ان کمزور دیواروں میں شگاف کر گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی جو دیواریں اٹھائی تھیں وہ 9 گز اونچی تھیں۔ ان پر چھت نہیں تھی۔ لوگ کعبے کے لیے نذرانے وغیرہ لاتے تھے۔ یہ نذرانے کپڑے اور خوشبوئیں وغیرہ ہوتی تھیں۔ کعبے کے اندر جو کنواں تھا، یہ سب نذرانے اس کنویں میں ڈال دیے جاتے تھے۔ کنواں اندرونی حصے میں دائیں طرف تھا۔ اس کو کعبے کا خزانہ کہا جاتا تھا۔ کعبے کے خزانے کو ایک مرتبہ ایک چور نے چرانے کی کوشش کی۔ چور کنویں ہی میں مر گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ایک سانپ کو مقرر کر دیا۔ یہ سانپ کنویں کی منڈیر پر بیٹھا رہتا تھا، کسی کو خزانے کے نزدیک نہیں آنے دیتا تھا۔ قریش بھی اس سے خوفزدہ تھے۔ اب جب کہ کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور نئے سرے سے اس کی تعمیر کا مسئلہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کو بھیجا۔ وہ اس سانپ کو اٹھا لے گیا۔ یہ دیکھ کر قریش کے لوگ بہت خوش ہوئے۔ اب انہوں نے نئے سرے سے کعبے کی تعمیر کا فیصلہ کر لیا اور پروگرام بنایا کہ بنیادیں مضبوط بنا کر دیواروں کو زیادہ اونچا اٹھایا جائے۔ اس طرح دروازے کو بھی اونچا کر دیا جائے گا تاکہ کعبہ میں کوئی داخل نہ ہو، صرف وہی شخص داخل ہو جسے وہ اجازت دیں۔ اب انہوں نے پتھر جمع کیے۔ ہر قبیلہ اپنے حصے کے پتھر الگ جمع کر رہا تھا۔ چندہ بھی جمع کیا گیا۔ چندے میں انہوں نے پاک کمائی دی، ناپاک کمائی نہیں دی۔ مثلا طوائفوں کی آمدنی، سود کی کمائی، دوسروں کا مال غصب کر کے حاصل کی گئی دولت چندے میں نہیں دی، اور پاک کمائی انہوں نے بلا وجہ نہیں دی تھی۔ ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اس کام میں صرف پاک کمائی لگائی جائے گی۔ وہ واقعہ یوں تھا، ایک قریشی سردار ابو وہب عمرو بن عابد نے جب یہ کام شروع کرنے کے لیے ایک پتھر اٹھایا تو پتھر اس کے ہاتھ سے نکل کر پھر اسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے اسے اٹھایا گیا تھا۔ اس پر قریشی حیران و پریشان ہوئے۔ آخر خود وہب کھڑا ہوا اور بولا، اے گروہ قریش، کعبے کی بنیادوں میں سوائے پاک مال کے کوئی دوسرا مال شامل مت کرنا۔ بیت اللہ کی تعمیر میں کسی بدکار عورت کی کمائی، سود کی کمائی یا زبردستی حاصل کی گئی دولت ہرگز شامل نہ کرنا۔ یہ وہب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا ماموں تھا اور اپنی قوم میں ایک شریف آدمی تھا۔ جب قریش کے لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھونڈ رہے تھے تو ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پتھر ڈھونے میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھر اپنی گردن پر رکھ کر لا رہے تھے۔ تعمیر شروع کرنے سے پہلے قریش کے لوگوں نے خوف محسوس کیا کہ دیواریں گرانے سے کہیں ان پر کوئی مصیبت نازل نہ ہو جائے۔ آخر ایک سردار ولید بن مغیرہ نے کہا، کعبہ کی دیواریں گرانے سے تمہارا ارادہ اصلاح اور مرمت کا ہے یا اس کو خراب کرنے کا؟ جواب میں لوگوں نے کہا، ظاہر ہے ہم تو مرمت اور اصلاح چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ولید نے کہا، تب پھر سمجھ لو اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کو برباد نہیں کرتا۔ پھر ولید ہی کے گرانے کے کام کی ابتدا کی، لیکن اس نے بھی صرف ایک حصہ ہی گرایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس پر کوئی تباہی تو نہیں آتی۔ جب وہ رات خیریت سے گزر گئی تب دوسرے دن سب لوگ ایک ساتھ شریک ہو گئے
اور پوری عمارت گرا دی گئی، یہاں تک کہ اس کی بنیاد تک پہنچ گئے۔ یہ بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کی رکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں میں سبز رنگ کے پتھر رکھے تھے۔ یہ پتھر ان کی کوہان کی طرح کے تھے اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے لیے ان کو توڑنا بہت مشکل کام ثابت ہوا۔ دائیں کونے کے نیچے سے قریش کو ایک تحریر ملی۔ وہ تحریر سریانی زبان میں لکھی ہوئی تھی۔ انہیں سریانی زبان نہیں آتی تھی۔ آخر ایک یہودی کو تلاش کر کے لایا گیا۔ اس نے وہ تحریر پڑھ کر انہیں سنائی۔ تحریر یہ تھی: میں اللہ ہوں، مکہ کا مالک، جس کو میں نے اس دن پیدا کیا جس دن میں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جس دن میں نے سورج اور چاند بنائے۔ میں نے اس کو یعنی مکہ کو 7 فرشتوں کے ذریعے گھیر دیا ہے۔ اس کی عظمت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے دونوں طرف پہاڑ موجود ہیں۔ ان پہاڑوں سے مراد ایک تو ابو قبیس پہاڑ ہے جو کہ صفا پہاڑی کے سامنے ہے، اور دوسرا کیکان پہاڑ ہے جو مکہ کے قریب ہے، جس کا رخ ابو قبیس پہاڑ کی طرف ہے۔ اور یہ شہر اپنے باشندوں کے لیے پانی اور دودھ کے لحاظ سے بہت بابرکت اور نفع والا ہے۔ یہ پہلی تحریر تھی، دوسری مقام ابراہیم سے ملی۔ اس میں لکھا تھا: مکہ اللہ تعالیٰ کا محترم اور معظم شہر ہے۔ اس کا رزق 3 راستوں سے اس میں آتا ہے۔ یہاں 3 راستوں سے مراد قریش کے 3 تجارتی راستے ہیں۔ ان راستوں سے قافلے آتے جاتے ہیں۔ تیسری تحریر اس سے کچھ فاصلے پر ملی۔ اس میں لکھا تھا: جو بھلائی بوئے گا لوگ اس پر رش کریں گے، یعنی اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے، اور جو شخص رسوائی بوئے گا وہ رسوائی اور ندامت پائے گا۔ تمام برائیاں کر کے بھلائی کی آس لگاتے ہو۔ ہاں، یہ ایسا ہی ہے جیسے ککر یعنی کانٹے دار درخت میں کوئی انگور تلاش کرے۔ یہ تحریر کعبے کے اندر پتھر پر کھدی ہوئی تھی۔ کعبے کی تعمیر کے سلسلے میں قریش کو پتھروں کے علاوہ لکڑی کی بھی ضرورت تھی۔ چھت اور دیواروں میں لکڑی کی ضرورت تھی۔ لکڑی کا مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ ایک جہاز عرب کے ساحل سے آ کر ٹکرا گیا۔ اس مقام کو جدہ کا ساحل کہا جاتا ہے۔ پہلے یہ مکہ کا ساحل کہلاتا تھا، اس لیے کہ مکہ کا قریب ترین ساحل یہی تھا۔ ساحل سے ٹکرا کر جہاز ٹوٹ گیا۔ وہ جہاز کسی رومی تاجر کا تھا۔ اس جہاز میں شاہ روم کے لیے سنگ مرمر، لکڑی اور لوہے کا سامان لے جایا جا رہا تھا۔ قریش کو اس جہاز کے بارے میں پتہ چلا تو یہ لوگ وہاں پہنچے اور ان لوگوں سے لکڑی خرید لی۔ اس طرح چھت کی تعمیر میں اس لکڑی کا استعمال کیا گیا۔ آخر خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام ہجرہ اسود تک پہنچ گیا۔ اب یہاں ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ ہجرہ اسود کون اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھے گا؟ ہر قبیلے کا سردار نے چاہا کہ ہجرہ اسود کو نصب کرنے کا شرف اسے حاصل ہو۔ یہ جھگڑا 5 دن تک چلتا رہا اور اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ قریب تھا کہ حرم میں خون خرابہ ہو جاتا۔ اتنے میں ایک عمر رسیدہ شخص ابو امیہ مخزومی نے یہ تجویز پیش کی کہ صبح مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہوا اسے منصف فیصلہ کرنے والا مان لیں۔ سب لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی پکار اٹھے: یہ امین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہم ان سے راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاملہ کی تفصیل بتائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی جس میں اپنے دستے مبارک سے ہجرہ اسود کو رکھا اور تمام قبائل کے سرداروں سے کہا: تم لوگ اس چادر کو کناروں سے پکڑ کر اسے ہجرہ اسود کے مقام تک لے چلو۔ جب وہ وہاں لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے ہجرہ اسود کو اٹھا کر اس کی مقررہ جگہ پر نصب فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس معاملہ فہمی
اور دانشمندانہ فیصلے سے سارے قبیلے بے حد مسرور اور مطمئن ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دانشمندی سے وہ قبیلے خونخوار خانہ جنگی سے بچ گئے، ورنہ ایک اکھڑ لوگ تو مرنے مارنے کے لیے تیار ہو کر تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے تھے۔ وہ جاہل لوگ جو ذرا ذرا سی باتوں پر تلواریں تان کر تصادم کے شعلوں میں کود پڑنے کے عادی تھے، بھلا عزت اور ناموس کے اتنے بڑے معاملے پر صبر و تحمل اور فہم و فراست سے کیسے کام لے سکتے تھے؟ ہجرہ اسود کے اس مشہور واقعہ کو بہت تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ میری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔